بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. محترم بزرگوں اور بھائیوں، رمضان المبارک کے ان بابرکت پرسعادت گھڑیوں میں بعد نماز عصر مسجد کے منتظمین کی طرف سے یہ فیصلہ ہوا کہ اس موقع کے سلسلے میں انبیاء کرام علیہم السلام کے قصص اور واقعات کا کچھ تذکرہ کیا جائے۔ یہ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام حق میں قرآن مجید میں کم و بیش 25 انبیاء کرام علیہم السلام کا، پیغمبروں کا ذکر کیا ہے، کسی کا بڑی تفصیل سے، کسی کا کچھ قدر اجمال کے ساتھ۔ قرآن مجید میں پھر ان میں سے بعض کا بار بار تذکرہ کیا، مختلف پہلوؤں سے ذکر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو بیان کیا ہے، صرف اس کا تذکرہ کر دینا اس کے اہمیت و افادیت کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے کہ رب العالمین نے بے فائدہ کسی چیز کو بیان نہیں کیا۔ اگر قرآن میں کسی چیز کا ایک مرتبہ تذکرہ آ جائے، یہ اس کے بہت اہم، سب سے اہم دوسری چیزوں کے مقابلے میں ہونے کی دلیل بن جاتی ہے۔ اور انبیاء کرام علیہ السلام کا معاملہ تو بہت زیادہ دین کی بنیادوں سے تعلق رکھنے والا معاملہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ایمان کی، آپ اور ہم پڑھتے ہیں سبق میں، نہیں ہے تو پڑھانا چاہیے، بچوں کو، عورتوں کو یاد کرانا چاہیے کہ دین کی 6 بنیادیں ہیں۔ اسلام کے 5 ارکان، ایمان کے 6 ارکان، 6 بنیادیں۔ اللہ پر ایمان 1، فرشتوں پر ایمان 2، کتابوں پر ایمان 3، رسولوں پر ایمان 4، آخرت پر ایمان، دوبارہ مر کر زندہ اٹھائے جانا، یہ 5، اور بھلی بری تقدیر پر یہ 6۔ دین کی، ایمان کی یہ 6 بنیادیں ہیں جو ہم ایمان بالغیب کے طور پر دل میں یقین رکھتے ہیں۔ ان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہے رسولوں پر ایمان۔ رسولوں پر ایمان ہمارے دین کی بنیاد ہے، اور اس پر یہ جو بنیادیں ہیں، اس پر پوری اسلام کی، ایمان کی اخلاقیات اور معاملات کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بنیاد کی کتنی اہمیت ہے۔ آپ کو پھر سے ایک بات کہوں کہ بنیادیں جن کو ہم کہہ رہے ہیں یہ ہمارے عقائد ہیں، اور جو دوسرے احکام و شرائع پر ہم گفتگو کرتے ہیں وہ اعمال ہے، احکام ہے۔ عقائد کو جڑ کی، اصل کی،
اور جیسا کہ ہم کہہ رہے ہیں بنیاد کی حیثیت حاصل ہے. اگر یہ بنیاد ٹھیک نہیں ہے تو ہمارا دین اور اس کی عمارت درست ہو ہی نہیں سکتی. بہت اہم بات ہے. عقیدہ زیادہ اہم اور ضروری ہے. اعمال میں کچھ کمی بیشی ہو جائے معافی کی بہت گنجائش ہے، یقینی بات ہے. لیکن اگر عقیدہ بگڑ گیا تو آدمی کے لیے دنیا کی ناکامی طے ہے اور آخرت میں بھی دائمی عذاب کا وہ شکار ہو سکتا ہے. اس تناظر میں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات، جس میں اور بھی کئی پہلو ہیں ہم آگے جانیں گے، جاننے سے پہلے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق کچھ بنیادی باتیں جاننا بہت ضروری ہے تاکہ ان پر ایمان سے متعلق ہمارا معاملہ درست رہے. ابھی میں نے آیتیں پڑھی، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں انتہائی فضیلت والی، ان کو نور کہا گیا. توریت، انجیل، زبور، خود قرآن میں سورہ فاتحہ اور اس کے جیسی آیتیں نہیں ہیں. جو شخص اس کو رات میں پڑھ لے وہ اس کے لیے کافی ہو جائے گی، صحیح حدیث ہے. تو اسی آیت کے کیوں اس کو اتنی اہمیت دی گئی ہے؟ اس لیے کہ اس میں دین کی بنیادیں، دین کے مقاصد اور اہمیت کی چیزیں سمٹی ہوئی ہیں. چنانچہ پہلے ہی اللہ نے کہا آمن الرسول بما انزل الیہ، اللہ کے رسول نے ایمان لایا اس چیز پر جو ان کی طرف نازل کیا گیا. جو بھی شریعت قرآن نازل کیا گیا اس پر سب سے پہلے رسول ایمان لائے. والمؤمنون، اور مومنین نے بھی ایمان لایا. کل آمن، ہر ایک نے ایمان لایا. کن چیزوں پر؟ باللہ، اللہ پر، وملائکتہ، رسولوں، اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، کتابوں پر، ورسلہ. یہ 4 چیزوں کا جو ذکر ہے اس آیت میں، ترتیب اللہ پر ایمان یہ اصل ہے. اللہ کے پاس سے جو ہمارے پاس یا رسول کے پاس آتے ہیں، پیغام لاتے ہیں، فرشتے ہیں. تو اللہ کے بعد فرشتوں کا ذکر. فرشتے جو لاتے ہیں وہ کتاب اور شریعت ہے، اس لیے اس کے بعد کتابوں کا ذکر. اور جن کے پاس لاتے ہیں وہ رسول کا ذکر. یعنی اللہ کے پاس سے ہم تک کوئی چیز پہنچ رہی ہے تو اس کی سند ہے، یہ اس کا سلسلہ اسناد ہے کہ کیسے پہنچ رہی ہے. فرشتہ لا رہا ہے، کیا لا رہا ہے، کس کے پاس لا رہا ہے. اب جس کے پاس لا رہا ہے اور جو پوری قوم اور امت کو بیان کر رہا ہے، اس کو کیسا ہونا چاہیے؟ انسانوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے زیادہ ذمہ دار، امانت دار، دعوت و تبلیغ میں کوئی کوتاہی برتنے والا نہ ہو. تو یہ ہم آگے جانیں گے کہ انبیاء اور رسولوں کو کیسا ہونا چاہیے. آج کے درس میں یہ سمجھ لیجیے کہ آگے جو اگلے درس میں ہم حضرت آدم علیہ السلام سے گفتگو شروع کریں گے، اس سے پہلے یہ تمہیدی طور پر انبیاء اور رسولوں سے متعلق ہمارے ایمانیات کی کچھ بنیادیں جاننا ضروری ہے. یہ میں نے ایک آیت پیش کی حدیث جبرائیل میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل نے آ کے جو سوالات کیے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، تو اس میں ایمان میں وہ 6 چیزیں بیان کی جو میں نے شروع میں ذکر کی. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ہمارے ایمان کے اصولوں میں سے ایک اصل ہے، بنیاد ہے. لہذا اسے اختیار کرنا اور اس کے متعلق صحیح معلومات اختیار کرنا. دھیان دیجئے، انبیاء پر ایمان، رسولوں پر ایمان بھی تفصیل کا متقاضی ہے. جو قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا ہے ویسے ہی اور اتنی ہی چیزیں ماننی چاہیے. انبیاء کا معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے تھی، تو وہ حضرت ابراہیم کو دیکھ رہے تھے، آپ کے معجزات دلیلوں کو دیکھ رہے تھے. ان کے لیے وہ شہود تھا، ظاہر تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے، آپ کے بعض معجزات کو دیکھا، بعض تعلیمات، آپ کے لیے وہ شہود تھا. بہت سی چیزیں وہ بھی غیب کی تھی. لیکن اس زمانے میں جو لوگ موجود نہیں تھے، اور آج اور ہم اور آپ ہیں، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے کے جو انبیاء تھے، ان انبیاء کا تذکرہ، ان پر ایمان لانا غیب پر ایمان کے باب سے ہے. ہم نے نبی کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. حضرت نوح، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جو بھی انبیاء اور پیغمبر گزرے، یہ سب ہمارے لیے ایمان بالغیب کے حصے سے ہے. اور غیب پر ایمان کی بنیاد یہ یاد رکھیے ہمیشہ اصول کے طور پہ، اس کی بنیاد وحی ہے. کسی کا دماغ، کسی کی بے سند بات، کسی نے کچھ بھی بیان کر دیا، یا وہ کتابیں جس کی کوئی سند نہیں ہے ایمانی اعتبار سے، وہ ہمارے لیے ایمانیات میں دلیل نہیں ہے. ایمان میں اس کو دلیل نہیں مانا جائے گا. ابھی کچھ لوگ بعض کہتے ہیں کہ ہمارے ہندوستانی مذاہب کی کتابوں میں وحید میں فلاں اور فلاں 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 میں یہ ہے، اور مسلمانوں میں بیان کرتے ہیں. تو کیا ہم اسے تسلیم کریں گے؟ کسی کی نبوت مان لیں گے؟
کہ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی زرتشت بھی نبی رہے ہوں گے، گوتم بدھ بھی رہے ہوں گے، پنڈت رام چندر جی، بعض مسلمان بھی ابھی آج کل لکھ دیتے ہیں حالات کو دیکھ کر کچھ مصلحتوں کے تحت. نہیں، یہ اصولی چیز ہے. ہم پیغمبر ان کو مانیں گے جن کو قرآن اور حدیث سے کہا، کیونکہ یہ غیب ہے، ایمان سے متعلق بات ہے، اور ایمان بالغیب کی بنیاد وحی الہی پر ہے. اصولی طور سے یہ دھیان رکھیے. تو وحی سے جب کسی چیز کی تائید ہوگی تب ہم مانیں گے. اب آئیے سب سے پہلے یہ کہ ہمارے لیے یا دنیا کو انبیاء کی ضرورت کیوں ہے، نبیوں کی ضرورت کیوں ہے؟ تو اس کے عقلی اعتبار سے بھی اور قرآن و حدیث کی دلیلوں پر بھی آپ غور کریں گے. مختلف پہلوؤں سے اس کی دلیل دی جا سکتی ہے. 2-3 باتیں صرف موٹی موٹی میں بیان کروں کہ ہم اس بات پر غور کریں کہ اس دنیا میں بہت سے مذہب پائے جاتے ہیں. ایک انسان کو یہ سوچنا چاہیے، ایک دم فطری سوال ہے، نیچرل کوشچن کیا ہے کہ آدمی کون سا مذہب اختیار کرے. تو ہمیں ایک گونج سنائی دیتی ہے. بہت سے دانشور اور لوگ کہتے ہیں کہ سارے دھرم سچے ہیں، اچھے ہیں. ہاں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ میں اکثر یہ بات بہت کھل کے کہتا ہوں، کچھ لوگوں کو تعجب ہوتا ہے، لیکن یہ کھل کے کہنا چاہیے. اور یہ انبیاء کرام کا طریقہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، کائنات بنائی، تو وہ جس دھرم اور مذہب کو بتائے گا یہ مجھے پسند ہے وہی قبول ہوگا. سب اچھائیاں سب جگہ ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن سب اللہ کے یہاں مقبول ہے، سب حق ہے. ایک کہتا ہے صرف اللہ کی عبادت کرو، ایک کہتا ہے 3 کی مانو، ایک کہتا ہے سب کو پوجو. یہ سب صحیح ہو سکتے ہیں کیا؟ تو یہ دنیا کا بہت بڑا دھوکہ اور فریب ہے. تسلی ہے کہ کہیں گے کہ کسی بھی راستے پہ چلو، سارے مذاہب کے راستے الگ ہے، منزل سب کی ایک. غلط بات. ہاں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. ان نیچرل، غیر عقلی، لاجیکل ہے ہی نہیں. تو ایک ہی صحیح ہے. اب سوال یہ ہے کہ وہ ایک صحیح کون سا ہے، لوگوں کو کیسے پتہ چلے؟ یا دوسرے لفظوں میں یہ کہیے کہ جس نے ہم کو پیدا کیا ہے اتنے سارے مذاہب میں سے اس کو کون سا پسند ہے، وہ کون سا مذہب چاہتا ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ ایک ایسا سوال ہے جو دنیا کے ہر انسان کو کہیں بھی پیدا ہوا بستا رہتا ہو، اس کے لیے ضروری ہے اس سوال کا جواب. اسی سوال کو، اس کے دوسرے پہلوؤں کو دیکھیے کہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. ہمارے وجود میں آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، انگلیاں ہیں، ہاتھ پیر، دل، ظاہر اور باطن میں جو بھی ہمارے پارٹس آف باڈی ہے، اعضائے جسم، اس کو دیکھیں، ہر ایک کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہے، بلکہ سب ملٹی پرپز ہے. بہت سارے فوائد اور ضرورتیں ہیں. آنکھ دیکھتی بھی ہے، روتی بھی ہے، سوتی بھی ہے، گھور کے ڈراتی بھی ہے نا، اور خود ڈرتی بھی ہے. خوف زدہ ہو، مظلوم ہو تو آنکھ بتاتی ہے. اور کیا کیا آنکھوں میں باتیں بھی ہو جاتی ہیں. تو آنکھیں ایک ہے، آنکھ کتنے ضرورتیں ہیں. ایسے ناک کو دیکھ لیجیے، کان کو، ہر ایک چیز پر غور کرتے جائیے. دنیا میں جو بھی چیزیں بنی ہیں سب ملٹی پرپز. تو اب سوال یہ ہے کہ سب چیزیں بامقصد ہیں، سب کا کام ہے. پورے انسان کا وجود کس لیے بنا؟ ہم کس لیے پیدا کیے گئے؟ اس کا صحیح جواب کون دے گا؟ یہ میرے جیب میں ایک موبائل ہے، یہ کسی ایک کمپنی کا ہے. اب میری کمپنی سمجھ لیجیے ایک ہے، اب دوسری کمپنی سے میں پوچھوں کہ یہ کس لیے ہے، اس کا کیا کام ہے، فنکشن ہے، چلے گا؟ نیچرل جواب کیا ہوگا کہ کوئی مشین کسی کمپنی نے بتایا تو اس کا استعمال کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، کون بتائے گا؟ امریکہ کی کمپنی نے کوئی مشین بنائی ہے، ہم برطانیہ کی کمپنی سے پوچھیں گے کیا؟ سمپل لاجک. یہ میں آپ کو ایک دلیل دے رہا ہوں کہ آپ گفتگو کر سکتے ہیں، سمجھ اور سمجھا سکتے ہیں غیر مسلموں سے بھی. تو بنایا کس نے ہمیں؟ اب مشین جس کمپنی نے بنائی وہی بتائے گی. تو ہمیں کس نے بنایا؟ تو ہمارا استعمال، ہمارے پیدا ہونے کا مقصد کون بتائے گا؟ جس نے پیدا کیا اللہ نے. مقاصد بنائیں گے آپ اور ہم یا کوئی اور؟ دنیا میں بڑے بڑے نام ہیں، ہم احترام سے ان کا نام لیں، حکمت کا تقاضا ہے. جیسے جس مذہب کے لوگ، جیسے جین مذہب کے لوگ مہاویر جی کو مانتے ہیں، تیرتھنکر، وہاں 24 تیرتھنکر ہیں، آخری تیرتھنکر 24واں مانتے ہیں جین مذہب کے کو. گرو نانک
وہ سکھ مذہب کے مانی ہیں، وہاں 12 وہ مانے جاتے ہیں بڑے، ان کے کیا نام کیا بولتے ہیں، گرو گرنتھ صاحب، گرو گرنتھ صاحب تو ان کی کتاب کا نام ہے، تو جو ان کے مذہبی پیشوا ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے اور بھی دوسرے تو کیا یہ اپنے ذہن و دماغ سے کوئی بھی انسان اپنے ذہن و دماغ سے یہ بتا سکتا ہے کہ پیدا کرنے والے نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ اچھا ہم پیدا ہو رہے ہیں، پیدا ہونے کے بعد مر جا رہے ہیں، تو مر جانے کے بعد ہم کہاں جاتے ہیں، کیا ہوگا؟ یہ ایسے میں 2-3 ایسے آپ غور کریں، اور بھی سوالات پیدا ہوں گے کہ انسانی تخلیق کا مقصد کیا ہے، اس کا انجام کیا ہے، کیوں پیدا کیا، پیدا کرنے والا ہم سے کیا چاہتا ہے، اسے کون سی چیزیں پسند ہیں، کون سی چیزیں پسند نہیں ہیں، یہ کون بتائے گا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بتائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے بتائے گا؟ کیوں اللہ تعالیٰ بتائے گا؟ جو خالق ہے، جو رب کریم ہے، رب العالمین ہے، پیدا کرنے والا، پالنے پوسنے، وہی بتائے گا۔ تو ہم اس سے پوچھیں تو اس نے جواب دیا کہ میرے پیغمبر آ رہے ہیں اور وہ آپ کو بتائیں گے۔ اب اس نے یہ اس اعتبار سے غور کیجئے تو ہماری جتنی بھی ضرورت ہے، اللہ ایک اور پہلو سے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیدا کرنے والے نے جب ہم کو پیدا کیا تو ہماری جو ضرورت ہے سب دیا۔ بھوک لگتی ہے، کھانا دیا، پیاس لگتی ہے، پانی دیا، بیمار ہوتے ہیں، دوا علاج اور اس کا طریقہ اور اس کا علم دیا۔ تو ہر ضرورت، نر مادہ نسل کی ضرورت ہے، نر مادہ مذکر مؤنث، نر اور مادہ بنایا، مرد اور عورت بنایا، اس کے رشتے کا اصول ضابطہ دیا۔ تو اللہ نے کہا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، تم کو وہ ساری چیزیں اللہ نے دی جو تم نے مانگا، جو تم نے چاہا۔ ہاں، اب جو کچھ چاہا تو یہ ہمارے شریر کی ضرورت ہے، کپڑا، لباس، کھانا پینا، تو ہماری روح بھی ہے۔ انسان صرف جسم نہیں ہے، جسم کے ساتھ روح بھی ہے۔ تو شریر اور جسم کے تقاضے جس طرح ہیں ویسے روح کے بھی تقاضے ہیں۔ روح کے تقاضے کیسے پورے ہوں گے؟ اس دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ، اخلاقی تعلیم اور ایمانی تعلیم، انسان اندر سے کیسا ہو، کن چیزوں کو مانے، کن چیزوں سے ڈرے، کن چیزوں سے امید رکھے، یہ اندرونی چیزیں ہیں انسان کے اندر۔ جیسے اندر ہوگا ویسے اس کے عمل اور اس کا کردار ہوگا۔ تو یہ اندر والی ضرورت بھی ہے نا ہماری، ہدایت، تعلیم، دین کا، مذہب کا، اخلاقیات کا، کون دے گا؟ جس رب نے کھانا پینا دیا، یعنی جسم اور شریر کی ضرورت کو فراہم کیا، اسی رب نے ہدایت اور ایمان کی ضرورت کو پورا کرنے کا انتظام کیا۔ اور یہ ضروری ہے، دنیا کی تمام ضروریات کے مقابلے میں انسان کی روح کی ضرورت زیادہ اہم ہے۔ اسی لیے علامہ ابن قیم اور دوسرے علماء نے کہا کہ انسانوں کو پیغمبروں کی ضرورت، دنیا کی جتنی بھی ضروریات ہے اس میں کھانا پینا، ہوا، آکسیجن سب ملا لیجیے، ان ساری ضروریات سے اوپر اور بڑھ کر ہے۔ کیونکہ اگر انسان کو کھانا پینا نہیں ملے گا تو مر جائے گا زیادہ سے زیادہ بیمار پڑ کے، انسان کا جسم ہلاک ہوگا۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور دین زندگی گزارنے کا صحیح راستہ اگر انسان کو نہیں ملے گا تو وہ دنیا میں بھی جنگلی زندگی گزارے گا، بے قانونیت کی، تو اس کا جسم بھی ہلاکت کا شکار ہوگا، بیماریوں سے دوچار ہوگا، سعادت سے محروم ہوگا، اور مرنے کے بعد بھی ہمیشہ کے انتہائی بھیانک عذاب کا حقدار بنے گا۔ اس لیے ہدایت کی ضرورت دنیا کی ہر ضرورت سے اوپر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ضرورت کو جس طرح کھانا پینا دیا، ہدایت بھی دی، اور ہدایت دینے کے لیے اس کا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اس نے انبیاء اور پیغمبروں کا سلسلہ قائم کیا، انبیاء اور پیغمبروں کو بھیجا۔ تو یہ چند سوالات اور اشارے میں نے کیے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کی ضرورت ہر انسان کو ہے، عقل بھی کہتی ہے نمائندہ ہونا چاہیے۔ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ اگر لوگوں کو نہیں بتائے گا، یہ کئی اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے۔ اور دنیا امتحان گاہ ہے، دارالامتحان ہے، تو امتحان بھی نہیں ہوگا اگر انبیاء نہ ہیں۔ ہاں، اب امتحان ہونے کی وجہ سے یہ ایک اللہ کی سنت ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبر کو بھیجتا ہے تو ایسے مضبوط دلیلیں، معجزات، آیتیں، نشانیاں، معجزات جن کو ہم کہتے ہیں، قرآن میں انہیں کو آیات کہا گیا ہے، سلطان کہا گیا، بینات کہا گیا، واضح دلیل۔ اللہ تعالیٰ جو دلیل دیتا ہے وہ بینہ ہوتی ہے، اتنی واضح کہ اس کو انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی اس کے انکار کی، لیکن کوئی نہ مانے، ہر دھرمی کرے تو یہ الگ بات ہے۔ تو بہرحال اللہ نے انبیاء کو بھیجا تو وَأَرْسَلْنَا مَعَهُمْ
معهم البینات، قرآن نے کہا کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا تو ان کے ساتھ البینات بھی نازل کیا اور میزان بھی اتارا، جو دلیل دیتی ہے کہ یہ رسول جھوٹے نہیں ہیں۔ تو جن رسولوں کو بھیجا دھوکہ نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت نے جیسے کھانے کا انتظام کیا، رسول کا انتظام کیا، اسی ربوبیت نے یہ انتظام بھی کیا کہ یہ بتایا کہ دیکھو یہ سچے ہیں، ان کے سچے ہونے کی دلیلیں اللہ نے خود فراہم کی، ان کو معجزات دیے جن کو دیکھنے کے بعد کسی کے لیے یہ انکار کی گنجائش ہو ہی نہیں سکتی کہ یہ جھوٹے ہیں۔ اور جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ بھی دھیان دیجیے تاریخ میں، موقع نہیں ہے بات لمبی ہو جائے گی ورنہ میں مثالیں دیتا، کہ جو جھوٹا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے قدم قدم پر کہ دیکھو یہ جھوٹے ہیں، دھوکہ نہیں کھانا۔ مسلمہ کذاب نے کہا کہ میں کنویں میں پانی کم ہو گیا ہے، اس میں تھوکوں گا دعا کر کے تو پانی بڑھ جائے گا، اس نے تھوکا، جھوٹا نبی تھا، تھوکا، جو پانی تھا وہ بھی سوکھ گیا۔ یہ اللہ نے بتایا کہ دیکھو یہ جھوٹا ہے۔ اور ایسی اور بھی واقعات ہیں، اور سچوں کے جو کہتے ہیں کہ ایسا ہوگا، سچے نبی نے کہا ویسا ہی ہوا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہے، ان کو مدد ملتی ہے، ان کو اللہ تبارک تعالیٰ ان کے ہاتھوں پر معجزات ظاہر کرتا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ آخری پیغمبر، آپ کے سب سے زیادہ معجزے اور زندہ قیامت تک زندہ رہنے والا معجزہ قرآن کریم، اس سے چیلنج کیا پوری دنیا کو۔ خیر، تو انبیاء کی ضرورت کا معاملہ ہو گیا، ان کے حق ہونے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو ہے وضاحت ہو گئی کہ ان کے لیے دلیلیں قائم ہوتی ہیں۔ تو سچے اور جھوٹے میں فرق کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، ایک دم آسان ہے۔ آپ جیسے بازار میں جا کے جس سامان کی پرکھ رکھتے ہیں کون سا اچھا کون سا خراب ہے، شادی بیاہ کرنا ہوتا ہے تو لڑکے اور لڑکی کے تعلق سے عام طور سے لوگ پرکھ کر لیتے ہیں، غلطی ہوتی ہے لیکن کہ کون اچھا ہے کون برا ہے۔ کسی انسان سے کاروبار میں پارٹنرشپ کرنی ہے، لین دین کرنا ہے تو آپ پتہ لگا لیتے ہیں کہ یہ ایماندار ہے کہ بے ایمان ہے، دھوکہ تو نہیں دے گا۔ ایسے ان سب چیزوں سے زیادہ آسان ہے کہ آپ پیغمبر کو معلوم کر لیں کہ یہ سچا ہے کہ جھوٹا۔ یہ ایک ٹاپک ہے لمبا چوڑا، موٹی موٹی کتابیں لکھی گئی ہے دلائل نبوت والی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہے۔ اس کی دلیل، اس کے دلائل، دنیا میں سب سے زیادہ دلائل کس کے ہیں؟ کوئی جواب دے گا؟ دنیا میں سب سے زیادہ کس چیز کی دلیل ہے، پروفس کہ یہ صحیح ہے؟ ہاں جی، آپ لوگ نہیں جانتے؟ توحید کے، وحدانیت، اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک ہے۔ دنیا میں اس سے زیادہ دلیل کسی کے لیے، اس کی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ یہ ضروری چیز ہے۔ توحید کی دلیلوں کے بعد سب سے زیادہ دلیل کس چیز کی جانتے ہیں؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قرآن کے سچ ہونے کے، دونوں کا بات کر، دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہیں۔ توحید کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ دلیلیں، کسی موقع پہ گفتگو آئے گی تو میں اس پر تھوڑی سی چرچا کروں گا کیسے وہ ایک دیہات اور جنگل میں کام کرنے والا بھی اور ایک پڑھا لکھا ہو، شہر میں رہنے والا ہو، فیکٹری میں کام کرنے والا ہو، سائنس اور اس کی تحقیقات کرنے والا ہو، وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھے گا، بہت آسانی سے جان جائے گا کہ آپ سچے رسول۔ سچے اور جھوٹے ہونے کی دنیا میں جتنے بھی اصول ضابطے ہو سکتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی ضابطہ اختیار کر لے تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ سچے رسول ہیں جن کو اللہ نے رسول بنایا۔ ہاں، اب رسولوں کی تعداد کتنی ہے، اس سلسلے میں میں بہت ہی خلاصے کی بات کر رہا ہوں کہ امتیں جتنی ہیں اللہ نے اتنے رسول بھیجے۔ قرآن میں ہے وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کہ کوئی بھی امت دنیا میں گزری، دنیا میں آئی تو اس میں کوئی نہ کوئی پیغمبر اللہ نے ضرور بھیجا، کوئی بھی پیغمبر آیا اللہ نے ضرور بھیجا۔ تو اب دنیا میں کتنی قومیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو پیغمبر اور انبیاء ہوتے تھے، یہ بھی قرآن حدیث میں موجود ہے، وہ خاص علاقے اور خاص مدت اور زمانے کے لیے مبعوث کیے جاتے تھے۔ صدوم کے لیے الگ، کنعان اور مصر کے لیے الگ، فلاں کے لیے مصر کے لیے الگ، عراق کے کچھ حصوں کے لیے الگ، بابل کے لیے الگ۔ تو اس خاص علاقے کی جو قوم تھی ان کے لیے خاص نبی بھیجا گیا، کچھ تھوڑا سا اور پھیلا کر، اور پھر کچھ دنوں بعد ان کی بجائے دوسرا نبی آ گیا، اب ان کے بعد ان کی پیغمبری چل رہی ہے۔ تو اس طریقے سے جتنی قومیں اور علاقے تھے اللہ نے بہت بھیجے انبیاء۔ قرآن کہتا ہے کہ کوئی بھی امت پیغمبر ہو اللہ نے پیغمبر ضرور بھیجے۔ تو کتنی امتیں، کتنی نسلیں گزری ہیں۔ اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ذر کی روایت ہے،
کہ ان سے اللہ کے رسول سے رسولوں کی تعداد کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ جم الغفیر 300 وبضعۃ عشر، یعنی 313 یا 313 سے کچھ زیادہ، یہ رسولوں کی تعداد ہے. ہاں، اور دوسری روایت میں تھوڑی تفصیل ہے کہ انبیاء کی تعداد کتنی ہے، تو آپ نے نبیوں کی، نبی اور رسول ان دونوں میں فرق کیا جاتا ہے اس اعتبار سے، تو نبی انبیاء کی تعداد کتنی ہے، تو آپ نے فرمایا 1,24,000. ہاں، 1,24,000. یہ ایک روایت ہے حدیث کی کئی کتابوں میں، مسند احمد، ابن حبان، طبرانی وغیرہ میں ہے، لیکن کچھ علماء، کچھ محدثین اس روایت کو ضعیف کہتے ہیں اور کچھ لوگ صحیح اور صحت کے درجے تک پہنچنے والی کہتے ہیں. علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح لغیر ہی کہا، یعنی ایسی صحیح روایت جو بذات خود صحیح نہیں ہے، ہر سلسلے میں ضعف ہوتا ہے لیکن ایک دوسرے سے مل کر دوسرے کی وجہ سے صحت کے درجے تک پہنچتی ہے. ہاں، یہ علامہ البانی کہتے ہیں کہ یہ اس اعتبار سے صحت کے درجے تک پہنچتی ہے. دوسری ایک بات کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام جتنی مخلوق ہے، لوگ ہیں دنیا میں، جتنے لوگ ہیں ان میں سب سے زیادہ افضل، سب سے زیادہ شرف اور اعلیٰ مرتبے والے ہیں. یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے، ہے. دھیان رکھیے، کیوں یہ کہہ رہا ہوں، دھیان رکھیے کہ آگے کی بات سے آپ معلوم کریں گے. سورہ انعام میں آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 83 سے 86، پوری نہیں پڑھ سکتا، ہاں وقت لگے گا، اور مجھے محسوس ہوتا ہے جیسے کچھ لوگ چاہتے ہیں ذرا اختصار ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، میں اسی لیے آیت نمبر بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ ضرور پڑھیں، رمضان المبارک میں آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. ترجمہ دیکھیے، سورہ انعام آیت نمبر 83 سے 86. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، یہاں سے کہ یہ حجت تھی جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے خلاف ان کو دیا. اب ان آیتوں میں آگے جائیے تو 18 نبیوں کا نام لیا اللہ تعالیٰ نے، 18 نبیوں کا ذکر ہے. ہاں، اس میں حضرت ابراہیم کا ذکر بھی ہو ہی گیا، پھر اس کے بعد اسحاق، یعقوب، نوح، داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس. یہ میں نے نام صرف پڑھے، ان میں جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان کو چن لیا، یہ سب کے سب صالحین میں سے تھے، کل من الصالحین. اور پھر آخر میں اسماعیل، یسع، یونس، لوط، ان کا ذکر کر کے آخری جو جملہ ہے قرآن کا جملہ، اللہ کا فرمان، وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، ان سب کو ہم نے تمام جہانوں پر فضیلت دی. یہ کس کا فرمان ہے؟ اللہ کا. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ سارے نبیوں کو ہم نے سارے جہانوں پر فضیلت دی. کیا مطلب وہ اس کا؟ دنیا میں انسانوں میں سب سے زیادہ افضل کون ہوا؟ انبیاء کرام. یہ ایک دلیل میں بیان کر رہا ہوں قرآن کی، اور بھی دلیلیں موجود ہیں. اب یہاں کوئی اگر یہ کہے کہ فلاں کا درجہ نبی کے اوپر ہے، کیا درست ہوگا؟ ہمارے یہاں جو تصوف اور صوفی لوگ ہیں ان کی کتابوں میں، ان کے بیانات میں آپ ایسے بہت سے بیان اور وضاحت پائیں گے کہ ان کے پیر صاحب، ان کے شیخ، ان کے فلاں اور فلاں ولی انبیاء سے اونچے چلے گئے، تو فلاں نبی سے فلاں ولی جو ہے افضل ہے. اسی لیے یہ جو میں نے دلیل دی اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ اہل علم نے کہا، بہت سارے علماء نے، میں سمجھتا ہوں اس پر تقریباً جمہور علماء امت جو اہل سنت والجماعت اہل الحدیث کہلاتے ہیں، ان کا اتفاق ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا عقیدہ رکھے کہ کوئی پیر، کوئی ولی، کوئی بزرگ، کوئی جو نبی نہیں ہے، اس کا درجہ انبیاء سے یا کسی ایک نبی سے برابر یا بڑا ہو جائے، اگر ایسا کوئی عقیدہ رکھے گا تو وہ اسلام سے خارج اور کافر ہو جائے گا. چھوٹی بات نہیں ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ یہ بہت ساری دلیلیں ہیں اس پر. تو انبیاء کا درجہ سب سے اونچا. انبیاء کرام میں یہ جو بھی انبیاء کی تعداد بہت ہے، کچھ لوگ جو ہم اس روایت کو اگر صحیح نہ مانے کہے بہت ساری ہے، یا پھر 1,24,000 کثرت کے طور پر، تو ان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام میں بھی آپس میں درجات ہیں. نبی اور رسول میں فرق ہے، میں نے بھی اشارہ کیا. کئی فرق لوگ بیان کرتے ہیں. ایک یہ کہ نبی رسول وہ ہے جو نئی شریعت لائے، نئی کتاب یا شریعت نازل ہو، اور نبی وہ ہے جو پچھلی شریعت کی تجدید کرتا ہے، قوم میں پھر سے مبعوث کیا جاتا ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول وہ ہے جس کا پالا اور سابقہ کافر لوگوں سے پڑا ہو، مطلب سامنے کے لوگ مسلمان نہ ہو، مسلمان ہی نہ ہو بلکہ کفار بھی. ایسا شخص پیغمبر جو ہوتا ہے وہ رسول ہوتا ہے. دنیا میں سب سے پہلے
کافروں کا مقابلہ کس نے کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام جب آئے تو کوئی کافر نہیں تھا، پہلے اسلام تھا، توحید تھی، شرک کفر بعد میں آیا۔ کہاں سے آیا؟ قوم نوح میں۔ اس لیے حدیثوں میں ہے، ہم آگے پڑھیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ دنیا میں پہلے رسول ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے تھے حضرت آدم، اور ایک قول کے مطابق حضرت ادریس اور شیس، حضرت ادریس کے بارے میں اختلاف ہے۔ تو یہ جو نوح علیہ السلام سے پہلے کے تھے وہ نبی تھے، اور نوح علیہ السلام رسول تھے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے یہاں فرق کیا پڑا؟ تو یہ پڑا کہ آپ کے سامنے مشرک اور کافر لوگ تھے، تو کچھ لوگوں نے کہا جس کا مقابلہ یا سامنا کافروں سے ہو وہ رسول، اور جس کا مقابلہ یہ کافروں سے نہ ہو بلکہ پچھلی قوم کے ماننے والے مسلمان ہو، کچھ انحراف آ گیا تو ان کی اصلاح کے لیے، ان کے ہدایت کے لیے جب اللہ نے بھیجا تو وہ نبی ہے۔ اس طرح کئی فرق کیا۔ تو رسول کا درجہ نبی سے اونچا ہے، رسول کا درجہ نبی سے اونچا ہے۔ 1,24,000 والی روایت اگر درست مانے تو ان میں یہ انبیاء ہے، اور ان میں 313 رسول ہیں۔ تو 313 کا درجہ انبیاء سے اونچا ہے، اور ان 313 میں جو اولو العزم رسول ہیں، سورہ احزاب اور سورہ شورى کی 2 آیتوں میں ان 5 لوگوں کا نام ہے، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ 5 پیغمبر اولو العزم رسول کہلاتے ہیں۔ اولو العزم ان کا درجہ رسولوں میں سب سے اونچا ہے۔ ان 5 میں 2 خلیل ہیں، حضرت ابراہیم اور محمد رسول اللہ علیہ وسلم۔ ان 2 خلیلوں کا درجہ ان 5 میں اونچا مانا گیا، اور دونوں خلیل میں خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب سے اونچے درجے کے بنائے گئے، اور سید المرسلین۔ اس کی جو میں باتیں بیان کر رہا ہوں اس کی دلیلیں ہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، قرآن نے کہا کہ یہ رسول ہے جن میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انا سید ولد آدم ولا فخر، میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں اور کوئی فخر نہیں کرتا۔ میں فخر اور گھمنڈ کے لیے نہیں بیان کر رہا ہوں، یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ بات میں پیغمبر ہوں تو مجھے ہی بیان کرنا پڑے گی، کیونکہ اللہ نے یہ چیزیں مقرر کی غیب کی، تو اب اللہ نے جو بتایا وہ پیغمبر ہی بتائے گا، اس لیے مجھے بتانا پڑ رہا ہے۔ تو میں فخر نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ میں تمام بنی آدم کا سردار ہوں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں سید المرسلین قرار پائے، تو یہ انبیاء کے درجات ہیں۔ یہاں ایک بات یہ ملحوظ رکھنا چاہیے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء کرام میں باہم ایک دوسرے کو اونچا نیچا نہیں بولنا چاہیے، جس کو عربی میں تفاضل کہتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث ہے کہ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ میں یونس ابن متیٰ سے بہتر ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام سے غلطی ہوئی تھی، قوم سے نکل گئے تھے اجازت سے پہلے، اور پھر وہ مچھلی کے پیٹ میں گئے، کشتی میں وہ معاملہ ہوا، قرآن نازل بھی آپ واقع جانتے ہیں، ہمیں پڑھیں گے آگے درس میں آئے گا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو کچھ صوفیوں نے کہا کہ ہم حضرت یونس سے بہتر ہیں۔ کیوں؟ وہ جو غلطی کیے تھے ہم نہیں کرتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کفر کی بات ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی بھی کسی پیروں کی دھول تک کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا ولی ہو نہیں پہنچ سکتا۔ بہرحال ان شارٹ یہ کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ کوئی اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ کوئی شخص مجھے یعنی رسول کو یونس ابن متیٰ پر فضیلت نہ دے، ایسا نہ کرے کہ مطلب ان کو کچھ کمتر بتائے۔ وہ اس کے الفاظ میں فرق ہے، کچھ صحیح ہے، کچھ لوگ کچھ مشہور جو ہے لوگوں میں، کچھ غلط بھی ہے کہ کوئی مجھے نہ فضیلت دے۔ تو یہ والے الفاظ ثابت نہیں ہے، باقی دوسرے الفاظ ثابت ہیں۔ بہرحال اس کے علاوہ بھی جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا ایک یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کر رہا تھا، تو اس نے حضرت موسیٰ کی تعریف اللہ کے رسول اللہ کے مقابلے میں زیادہ کر دی، تو صحابی نے اس یہودی کو تماچا مار دیا۔ صحیح مسلم وغیرہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول اللہ کو ہوتے ہوئے تم حضرت موسیٰ کی تعریف کر رہے ہو۔ معاملہ اللہ کے رسول اللہ کے پاس آیا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ موسیٰ پر مجھے اس طرح فضیلت نہ دو۔ قیامت کے دن جب سارے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، جب اللہ تعالیٰ تجلی فرمائے گا اور پورے میدان محشر کے سارے انسان بے ہوش ہو جائیں گے، تو سب سے پہلے جب مجھے ہوش آئے گا اللہ کے رسول نے فرمایا، تو میں دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے سے ہوش میں ہیں اور عرش کا پایا پکڑ کر کھڑے ہوئے ہیں۔ میں یہ نہیں جان سکوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہی نہیں ہوئے، جو طور پہ بے ہوش ہوئے تھے اس کی وجہ سے، یا وہ بے ہوش ہوئے تھے لیکن مجھ سے پہلے ان کو ہوش آ گیا۔ میں یہ نہیں جان سکوں گا۔ یہ اللہ کے رسول نے بیان کیا، گویا ایک چیز میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت بتا رہے ہیں، حالانکہ مجموعی طور سے آپ کا درجہ ہی اونچا ہے۔
تو یہ بظاہر ٹکراؤ لگتا ہے کہ بھائی ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا درجہ ان سے اونچا اور وہ سب سے اعلیٰ، اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ درجہ دو. تو اس کی تطبیق دی ہے کہ انبیاء کرام کے درمیان ایک دوسرے پر فضیلت اس طرح بیان نہیں کرنا چاہیے کہ ایک کے آپ فضیلت بیان کر رہے ہیں تو دوسرے کی بے عزتی والا پہلو نکل رہا ہو. نہیں، یہاں یہ معاملہ نہیں ہے کہ ایک افضل ہے تو دوسرا کسی اعتبار سے کم درجہ رکھتا ہے، یا اس کی کوئی شان میں ہم گستاخی کرنے لگے، ان کی تنقیص اور بے عزتی کا پہلو نکلے. اس طریقے سے انبیاء میں تفاضل کرنا جائز نہیں ہے. دوسری بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے موسیٰ پر فضیلت نہ دو، یہ آپ کا تواضع تھا. ہاں، آپ فضیلت والے ہیں، لیکن اب صحابہ کرام میں دیکھیے، حضرت عبد الرحمن بن عوف عشرہ مبشرہ میں سے، جب وہ تذکرہ کرتے ہیں کہ مصعب ابن عمیر بولتے ہیں غزوہ احد میں شہید ہو گئے، تو کہتے ہیں کہ وہ احد میں شہید ہو گئے اور مجھ سے بہتر تھے. حالانکہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا درجہ زیادہ اونچا ہے، لیکن وہ حضرت مصعب کو کہہ رہے ہیں مجھ سے بہتر تھے. تو یہ تواضع انسان کے اندر ہونا چاہیے. تو کچھ علماء نے کہا کہ آپ نے یہ جو کہا کہ مجھے دوسروں پر فضیلت مت دو، یہ تواضعاً کہا، ورنہ آپ نے خود بیان کیا کہ آپ کا درجہ سب سے اونچا ہے. یہ فرشتوں کا. یہاں ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور انبیاء کو کچھ خصوصیات دی گئی. اب اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں کہ انبیاء کرام مخلوق میں سب سے افضل ہوتے ہیں، تو جو سب سے افضل ہوتے ہیں ان کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں. عورتوں کو جہاد نہیں، جیسے مثال کے طور پر مردوں پر جہاد فرض ہے. حضرت عائشہ نے کہا ہم کو بھی اجازت دیجیے. یہ موقع موقع کی بات ہوتی ہے، تو جب فرض ہوتا ہے ہر جگہ ہر موقع پہ نہیں، تو اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ سے کہا کہ تم عورتوں کا جہاد حج ہے. دونوں میں فرق ہے. کئی کام ایسے ہیں جس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو دی یا مردوں کو دی، عورتوں کو نہیں دی. گھر میں کمائی دمائی کا ذمہ دار کسے بنایا گیا؟ قوام کسے بنایا گیا؟ تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو قوام بنا رہا ہے ذمہ داری زیادہ دے رہا ہے. کمانا ہے عورت کے مقابلے میں مردوں کو، حق زیادہ ادا کرنا ہے. تو اب پیغمبر کسی کو بنا رہا ہے تو اس کی ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں. لہٰذا جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت عطا کی تو ذمہ داریاں بھی زیادہ عطا فرمائی، ان پر زیادہ تکلیف ہے. نبی کے لیے یہ جائز نہیں ہے، نبی کے لیے ایک نبی مکان نبی اللہ، نبی کے لیے جائز نہیں کہ وہ غلول کرے. عام آدمی کے لیے بھی غلول، خیانت کرنا مال غنیمت میں جائز نہیں ہے، لیکن نبی کے لیے اور زیادہ اس سلسلے میں سختی برتی گئی. اب پیغمبروں میں جو ہم درجات کی بات کر رہے ہیں، یہ انہوں نے ایک چیز بیان کی جو عقیدے کی اکثر کتابوں میں ہوتا ہے کہ پیغمبروں میں جو درجہ ہے کیوں زیادہ ہے کسی نبی کا کسی نبی پر. ان باتوں سے آپ لوگوں کو اکتاہٹ تو نہیں ہو رہی ہے؟ یہ آج کا درس تمہیدی ہے، تو پیغمبروں سے متعلق بنیادی ایمانی بات بیان کر رہا ہوں، بہت اہمیت کی حامل ہے. یہ چیزیں جاننا ضروری ہے. تو میں پھر بھی بہت اختصار سے کام لے رہا ہوں. تو ایک چیز کہ انبیاء کا درجہ کیوں بلند ہے، تو اس کی تفصیل علماء نے بیان کی کہ جس نبی نے اولو العزم جن کو کہا جاتا ہے، آپ دیکھیے حضرت ابراہیم کے قصے ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، بیان کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات پڑھتے ہیں. کتنی زحمتیں اٹھائی حضرت ابراہیم نے، گھر میں زحمت اٹھائی، مخالفت جھیلی، قوم میں مخالفت جھیلی، قوم کو چھوڑنا پڑا. راستے میں ایک بادشاہ ملا، اس کا سامنا کرنا پڑا، اس کے مقابلے میں ڈٹنا پڑا. پھر آگے گئے، وہاں ڈٹنا پڑا. پھر بیوی اور بچے کے بارے میں کہا گیا بیاب و گیا وادی میں چھوڑاؤ. ہاں، کنعان میں گئے، وہاں مخالفت کو جھیلنا پڑی. جہاں گئے وہاں آپ کو مشقتیں، اور ہر قدم پر امتحان لیا گیا. ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام، جیسے کہا ابراہیم کو وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کچھ کلمات میں آزمایا تو انہوں نے اپنے کلمات کو، اپنے امتحان کو پورا کیا. ایسے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا فَتَنَّاكَ فُتُونًا، ہم نے آپ کو خوب فطروں میں ڈال کے، مطلب آزمایا، آزمائشوں میں ڈالا. تو جس نبی کو جتنے شدت سے گزرنا پڑا، جس پیغمبر کو توحید، ایمان، دعوت و تبلیغ کے تقاضے کو جتنا زیادہ پورا کرنا پڑا، اس کا درجہ اتنا اونچا ہوا. اسی لیے جو توحید میں جتنا اعلیٰ، توحید کے تقاضے کو جتنا زیادہ پورا کرے گا، اس کا درجہ اتنا اونچا ہوگا. ہے نا؟ مسلمانوں میں بھی 70,000 لوگ جنت میں بغیر حساب کتاب کے جائیں گے، تو کون ہوں گے؟ ان کی توحید دوسروں کے مقابلے میں پکی پختہ، اعلیٰ، مضبوط ہوگی. تو ایسے ہی پیغمبروں میں جو درجات ہیں، اولو العزم سب سے زیادہ مصیبتیں جھیلی. حضرت نوح علیہ السلام کا سورہ نوح میں پڑھیے، کتنی مشقتیں جھیلی، کتنا 950 سال. کوئی معمولی بات نہیں ہے. آپ کسی پر 9 مہینہ محنت کریں، ہاں 9 دن محنت کرنے کے بعد بولتے ہیں ارے وہ سدھرے گا نہیں، میں بہت محنت کر لی، دیکھ لے، کرے گا نہیں.
کیا معاملہ ہے، کتنا صبر، کتنا ضبط، 950 سال. تو انبیاء کرام علیہ السلام کی تکلیف زیادہ، اور جو جتنا زیادہ اعلیٰ درجہ اتنی زیادہ اس کی آزمائش اور امتحان. چنانچہ انبیاء سب سے بہتر شخص ہے، اس پر اہل علم کا جو ہے اجماع ہے، اور ان کا مقام سب سے اونچا ہے، درجہ اور تقرب. اگر کوئی شخص ان کے علاوہ کسی اور کو مانتا ہے تو وہ جو ہے کافر ہو جائے گا، اسلام سے باہر ہو جائے گا. اسی طرح انبیاء کرام علیہ السلام کو کچھ خصوصیات دی گئی، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ بھائی میرے لیے یہ خصوصیت ہے کہ مال غنیمت حلال کیا گیا، پوری مسجد، پوری زمین کو مسجد بنایا گیا، چند مقامات کو چھوڑ کر حمام، پیشاب پاخانے کی جگہ اونٹ کے باڑے، ایسے چند جگہ جہاں نماز پڑھنا منع کیا گیا. پھر اس کے علاوہ اللہ کے جو تمام پیغمبر ہوتے تھے وہ لوگوں میں سب سے زیادہ کامل ہوتے تھے، ہر اعتبار سے بالکل ٹھوکے بجائے اچھے بہترین انسان کامل ہوتے تھے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ کہاں اپنی رسالت رکھ رہا ہے. تو اللہ کے رسول جو ہوتے تھے وہ منتخب بندے ہوتے تھے. ہاں، اسی لیے مخلوق میں اعضاء اور باڈی کے اعتبار سے بھی انبیاء کرام دوسرے انسانوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ خوبصورت، کامل اور مکمل ہوتے تھے. ہاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ آدر ہے. آدر ہم کیا بولیں گے، وہ جس کا وہ خصوصیتیں جو ہے وہ بھول جاتا ہے. قوم کے کچھ لوگوں نے وہ جب اس وقت کہتے ہیں کہ کچھ لوگ بے حیائی سے لوگوں کے سامنے نہاتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں نہاتے تھے اس طرح. تو کہا کسی نے کہہ دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس لیے لوگوں کے سامنے نہیں نہاتے کہ ان کو بیماری ہے، خصوصیتیں ان کی. تو اسی سلسلے میں اللہ نے اس سے ان کو بچانے کے لیے ایک مرتبہ ایسا کیا کہ حضرت موسیٰ غسل کر رہے تھے. بخاری کی حدیث ہے، کچھ لوگوں کی عقل میں نہیں آتی. تو جس پتھر پر ان کا کپڑا رکھا ہوا تھا وہ آگے بڑھا، وہ بھاگا. حضرت موسیٰ جب لینے چلے تو بھاگا، مطلب پتھر لڑکنے لگا. حضرت موسیٰ پیچھے پیچھے چلے تو کچھ دور جانے کے بعد قوم کے 2 لوگوں نے حضرت موسیٰ کو دیکھ لیا دور سے، اور ان کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ ان کو وہ بیماری نہیں ہے جو مشہور کی گئی. پھر انہوں نے قوم کے لوگوں کا ہم نے دیکھا ایسی کوئی بیماری حضرت موسیٰ کو نہیں ہے. اس کا اشارہ قرآن کی سورہ احزاب کے آخری رکوع میں ہے، لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، کہ ان لوگوں کی طرح اے ایمان والو تم نہ بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو اذیت دی. فبرأہ اللہ مما قالوا، تو جو لوگوں نے کہا تھا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس سے بری قرار دیا. اس سے استدلال کا مقصود یہ بتانا ہے کہ جسمانی اعتبار سے بھی ایک نبی قوم کے دوسرے لوگوں کے مقابلے میں سب سے فٹ اور سب سے خوبصورت ہوتا تھا. فٹ میں نے آج کے زبان کے حساب سے کہا، صحت مند، طاقتور، اور جسمانی اعتبار سے کوئی عیب نہیں ہوتا تھا. اسی طریقے سے اخلاقی اعتبار سے بھی نبی کا معاملہ ہی ہوتا تھا کہ اخلاق میں دنیا میں دوسروں کے مقابلے میں سب سے بہتر، قوم میں سب سے اعلیٰ. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ عظیم اخلاق پر فائز ہیں. ہاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ جو 2 لڑکیاں گئی تھی اس میں سے ایک نے اپنے والد سے کہا کہ یا ابت استاجر ہو، کہ ابا جان ان کو اجیر بنا لیجئے، اپنے کام پر رکھ لیجئے. ان خیر من استاجرت القوی الامین، کہ سب سے بہتر انسان جس کو آپ اپنے یہاں ملازم یا اجیر رکھیں، ان میں سب سے بہتر وہ ہوتا ہے جو قوی، طاقتور اور امانت دار ہوتا ہے. یہ دیکھیے کہ وہ امانت دار ہے. تھوڑی دیر میں اس لڑکی نے یہ محسوس کر لیا کہ موسیٰ علیہ السلام بہت امانت دار اور نیک ہے. اس کی وجہ لوگوں نے بتائی تفسیروں میں. اور اسی طریقے سے انبیاء کرام نسب میں بھی سب سے کامل ہوتے تھے. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا، الزام لگا سکتا کہ ارے ان کے تو خاندان کا پتہ نہیں، یا یہ ایسے خاندان کے ویسے خاندان کے. حالانکہ یہ اونچ نیچ جو ہے لوگوں کی بنائی ہوئی، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو ایسے خاندان میں بنایا تاکہ کسی کو اعتراض کرنے کا کوئی موقع نہ ملے. تو نسب میں سب سے اعلیٰ، اور دنیا میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں اور باپ دونوں طرف سے سب سے اعلیٰ نسب کے ہیں. ہاں، اسی طریقے سے یہ عقل اور شعور میں انبیاء کرام کی عقل، شعور، عقلی اعتبار سے سب سے کامل ہوتے تھے. ہاں، ان کا ذہن و دماغ دنیا کے دیگر لوگوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ سب سے تیز بناتا تھا. ہاں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا نا کہ یہ ہماری حجت ہے، تلک حجتنا، یہ ہماری حجت اور دلیل ہے. کس کو دیا ہم نے؟ آتیناھا ابراہیم علی قوم، قوم کے خلاف ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دیا. اب حضرت ابراہیم کو اللہ نے حجت دی تو دیکھیے
قوم سے جب خطاب کر رہے ہیں کیسی دلیلیں دے رہے ہیں قرآن میں دیکھیے. ہاں مناظرہ ہو رہا ہے قوم سے، مناظرہ ہو رہا ہے نمرود سے، ہاں کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے موت دیتا ہے. اس نے کہا میں بھی ایسا کر سکتا ہوں. ایک کو بلایا مار دیا، ایک کو چھوڑ دیا. ایسی بیوقوفی کی حرکت. حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں ڈباتا ہے. تجھ کو اگر رب ہونے کا دعویٰ ہے تو اس کے الٹ کر کے بتا، سورج کو مغرب سے نکال دے. فبہت الذی کفر، تو اللہ نے کہا کہ جس نے کفر کیا تھا وہ مبہوت ہو گیا. اسی طریقے سے آپ انبیاء کرام کے دوسرے کافروں سے بات چیت، سوال اور پھر جواب. حضرت موسیٰ اور فرعون کے سوال جواب قرآن میں کئی جگہ پڑھیے الگ الگ. ہاں دوسرے کفار و مشرکین کے سوال جواب ہے. ہاں یہ سوال جواب پڑھیے تو آپ کو محسوس ہوگا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ انبیاء کرام سب سے زیادہ ذہین ہوتے تھے. فرعون نے پوچھا جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم شرک کر رہے ہو، تمہاری یہ قوم کا مذہب شرک ہے، غلط ہے، تو موسیٰ نے کہا کہ ارے فرعون موسیٰ تم یہ کہہ رہے ہو، ٹائم زیادہ ہو رہا ہے کیا؟ تو تم یہ کہہ رہے ہو کہ شرک ہے، تو بتاؤ ہمارے باپ دادا کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ ما بال القرون الاولیٰ، پچھلی قوم و نسلوں کے بارے میں کیا حال ہے، کیا معاملہ ہے؟ یہ قرآن میں ہے. تو مفسرین اور علماء کہتے ہیں کہ دیکھیے فرعون نے قوم میں دربار میں لوگوں کے سامنے یہ سوال موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا چالاکی کے طور پہ کہ تم قوم کو اور ہمارے مذہب کو غلط بول رہے ہو، ہے نا، کہ ہم شرک کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں. تو یہ بتاؤ ہمارے باپ دادا کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ان کا کیا حال تھا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ فرعون کا ایسا سوال تھا جو موسیٰ علیہ السلام کو پھنسانے والا تھا. اگر موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ تمہارے باپ دادا صحیح تھے، ٹھیک تھے، تو فرعون بولتا کہ دیکھو جب ہمارے باپ دادا کا دین مذہب صحیح تھا تو ہم بھی تو اسی پہ ہیں، غلط کیا ہو گیا؟ تو اس کی دلیل بنا لیتا. اور اگر موسیٰ علیہ السلام یہ کہتے کہ تمہارے باپ دادا جہنم میں ہیں، گمراہ تھے، غلط تھے، تو باپ دادا کتنے بھی غلط ہوں اولاد کے لیے بولتے ہیں میرے ابا تھے، میرے دادا تھے، ان کو وہ اچھا ہی بولتا ہے. تو فرعون بولتا دیکھو تمہارے باپ دادا کو گمراہ بول رہا ہے یہ موسیٰ، بھڑکاتا. تو موسیٰ علیہ السلام کہتے کہ وہ صحیح تھے تو بھی پھنستے، وہ غلط تھے تو بھی پھنستے. تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب کیا دیا؟ قرآن میں نقل کیا سورہ شعراء میں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا علمها عند ربی فی کتاب، کہ تمہارے پچھلی قوموں کا کیا معاملہ ہے اس کا علم میرے رب کے پاس اس کتاب میں محفوظ ہے. ان کا کیا انجام ہو رہا ہے اللہ جانتا ہے اور اللہ کے پاس لکھا ہوا ہے. میں تو تم سے مخاطب ہوں، تمہارے بیچ میں مجھے بھیجا گیا اس لیے میں تم سے بات کر رہا ہوں. کتنی ذہانت کا جواب ہے یہ. ایسے ہی آپ چھوٹی چھوٹی باتوں میں، بڑے بڑے معاملات میں جس کو ہم غیر ضروری سمجھتے ہیں، انبیاء کے جواب، ان کے طریقے اور تعلیم پر غور کریں گے تو معلوم یہ ہوگا کہ انبیاء کرام علیہ السلام انسانی عقل و شعور کے اعتبار سے بھی دوسروں کے مقابلے میں سب سے زیادہ کامل تھے. تو عقل میں کامل، صحت میں کامل، اخلاق میں سب سے اعلیٰ، حسب نسب میں سب سے بہتر، شکل و صورت میں سب سے خوبصورت، سب سے زیادہ جاذب نظر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو جو بنایا وہ ہر اعتبار سے فضیلت والا، اور ایسا بنایا کہ کسی بھی زاویے سے کوئی شخص ان کو یہ نہ کہہ سکے کہ میں ان کو نہیں مانتا، میری سمجھ میں نہیں آتا. ہاں اب ایک پہلو یہ پیش کیا گیا ہے کہ امت محمدیہ جو ہے ہم اور آپ ہے. ہاں ہم اور آپ جو ہے یہ امت محمدیہ دوسری دنیا میں قومیں ہیں جو پیغمبروں کو مانتی ہے، لیکن سب سے زیادہ تعظیم اور عزت پیغمبروں کی امت محمدیہ کرتی ہے. ہاں تفصیل ہے اس میں شارٹ میں بتاؤں. دیکھیں یہودی پیغمبروں کو مانتے ہیں، لیکن یہودی پیغمبروں کے تعلق سے کتنی گستاخیاں کرتے ہیں، کیا کیا عقیدے رکھتے ہیں. پھر ان میں ایک یہ بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تک انبیاء کو مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کا انکار کرتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. عیسائی نصارہ جو ہے حضرت عیسیٰ تک مانتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. لیکن مسلمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی تمام انبیاء کو مانتے ہیں. مسلمانوں کے عقیدے میں یہ ہے کہ کوئی بھی گستاخی کرے کسی بھی رسول کی اس کو قتل کیا جائے گا. ہر رسول کی تعظیم ضروری ہے، ایمان ضروری ہے، ان کے اندر فرق نہیں ہوگا. اور دنیا کی یہ قومیں جو آج آسمانی مذاہب کے ماننے والے یہ پائے جاتے ہیں، آپ ان میں دیکھیے یہودی، ہمارے یہاں ہندو مذہب کے لوگ ہیں، ایک طرف وہ تعظیم کرتے ہیں، کچھ لوگوں کی پوجا کرتے ہیں، اور پھر ان کے بارے میں ایسے ایسے واقعے اور قصے بناتے ہیں ہاں
کہ وہ ماکھن چور تھا اور وہ یہ تھا، چاروں طرف کنہیا بیچ میں، چاروں طرف گوپیاں بیچ میں کنہیا، اور ایسی بہت سے واقعات، بھول جانا، بیوی کے بارے میں نہ جاننا، راون اٹھا کے لے گیا تو مدد کی ضرورت پڑی رام جی کو. یہ ان کے بیان کرے کس سے، غور کیجئے، کچھ لوگ اسی پر غور کر کے سوالات کرتے ہیں. ہاں تو اور پھر ان کی کچھ بے عزتیاں بھی کرتے ہیں. بہرحال انبیاء اور پیغمبروں کے معاملے میں سب سے زیادہ تعظیم اور ان کا جو حق ہے اسلام کے موجودہ ڈھانچے میں، جو ہمارے پاس صاف ستھرا محفوظ دین ہے، اس میں ہے، اور مسلمان کرتے ہیں. تمام انبیاء کی تعظیم کرتے ہیں اور ان کی بے عزتی نہیں کرتے. یہاں انہوں نے کچھ واقعات کا ذکر کیا، دوسری کتابوں میں بھی میں نے پڑھا ہے کہ یہود نے تحریف شدہ اپنی کتابوں میں انبیاء کی شان میں کیسی کیسی گستاخیاں کی. تو میں ڈیٹیل نہ بتاتے ہوئے صرف ایک ایک جملے میں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں واقعہ نقل کیا کہ انگور کی بیل لگائی اور اس کا نشہ بنایا، نشہ پیا اور اپنے خیمے میں ننگے ہو گئے، برہنہ ہو گئے، اور ان کے ایک بیٹے نے دیکھ لیا. تو جس نے دیکھا، جب ان کو پتہ چلا تو حضرت نوح نے ان کو بد دعا دی. یہ بکواس ہے. ہاں دوسرا، لوط علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں جب وہ چلے گئے، قوم پوری تباہ کر دی گئی، تو سوگر پہاڑی میں ٹھہرے، تو ان کی 2 بیٹیاں ساتھ میں تھیں. ایک نے کہا کہ کوئی مرد ہے نہیں، اب ہماری ضرورت کیسے پوری ہوگی، نسل کیسے چلے گی؟ تو کہا ابا سے جو ہے تعلق قائم کر لیں. تو اب ایسا ممکن نظر نہیں آتا تھا، تو انہوں نے بہانے سے حضرت لوط کو نشہ پلایا. یہ یہودیوں کے ہاں نقل کرنا بھی گناہ ہے، یہ غلط ہے، لیکن یہ بتا رہے کہ وہ کیسے، ان کی کتابوں میں یہ درج ہے، لکھا ہوا ہے، اور ایسا مانتے ہیں وہ. اور پھر یہی وجہ ہے کہ آج ان کے یہاں اس طرح کی برائیاں ہوتی ہیں. جب پیغمبروں کے بارے میں اس طرح کی باتیں بیان کرتے ہیں تو اپنے لیے اور بھی کچھ اختیار کریں گے. تو ان کی دونوں بیٹیوں نے مل کر جو ہے انہیں بہانے سے نشہ کیا، کروایا، اور پہلی رات میں ایک بیٹی، دوسری رات میں دوسری بیٹی، ان کے ساتھ گزارا وقت. یہ یہودیوں کے یہاں کتابوں میں بیان ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے کے باب میں نعوذ باللہ کہ رات بھر آسمان میں اللہ تعالیٰ سے کشتی لڑتے رہے، ریسلر ٹو گاڈ یا اس طرح کچھ کہتے ہیں. ہاں اسی طریقے سے حضرت ہارون کے بارے میں قرآن نے ہم کو بتایا کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پر چلے گئے تھے تو سامری نے ایک ان کے جو زیورات تھے اس کو گلا کر ڈھال کر بچڑا بنایا اور اس بچڑے کی پوجا کی. تو قرآن کہتا ہے کہ یہ کام سامری نے کیا تھا، لیکن یہودی اپنی کتابوں میں بیان کرتے ہیں کہ یہ کام حضرت ہارون علیہ السلام نے کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے بھائی جو پیغمبر تھے خود بھی. ان کی طرف اس عمل کو منسوخ کیا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت داؤد اپنے محل یا عمارت کی چھت پر تھے تو ایک عورت کو نہاتے ہوئے دیکھا، وہ بڑی خوبصورت لگی، اور پھر ان کو جو ہے اس کے بارے میں معلوم کیا تو کہا یہ بتشا بنت العام ہے، العام، اور یہ اوریا الحسی کی بیوی ہے. تو ان کو بہانے سے اپنے یہاں بلایا. بعض یہاں صرف اتنا نقل کیا ہے کہ اسے اپنے یہاں بلایا اور پھر وہ ان کے اس کو اپنے حرم میں گویا لے گئے بستر پہ. اور ایک روایت میں مطلب جو دوسرے جگہ کتابوں میں پڑھا میں نے کہ اوریا کو انہوں نے جنگ میں بھیج دیا، جنگ میں کہ جاؤ تم جنگ میں محاذ پہ جاؤ، اور اس کی بیوی کو اپنے یہاں بلایا. بعد میں پھر وہ مر گیا اور پھر اس سے شادی کر لی. انا للہ و انا الیہ. اتنی گھناؤنی، گندی اور گھٹیا باتیں انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی طرف یہ منسوب کر کے انبیاء کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. ہمارے یہاں یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں. معصوم کس معنی میں؟ اب یہ بھی لمبی چوڑی بحث ہے، ایک عقیدے کا پہلو ہے، لیکن سرسری طور سے میں آپ کو بتاؤں کہ معصوم ہے اس بات سے کوئی نبی شرک نہیں کر سکتا، کفر نہیں کر سکتا. ایک بات، معصوم ہے انبیاء کرام ایسے تمام گناہوں سے جو فحاشی اور کھلے طور سے جو منکرات میں شمار ہوتے ہیں. دھیان سے سنیے، انبیاء وہ کام بالکل نہیں کر سکتے جو منکرات اور فواحش کہلاتا ہے. کھلی گناہ کبیرہ ہے جو وہ نبی نہیں کر سکتا، کوئی بھی پیغمبر نہیں کر سکتا. جیسے زنا ہے، چوری ہے، بددیانتی ہے، کوئی نبی نہیں کر سکتا، اس سے پاک ہے، معصوم. ہاں اسی طریقے سے انبیاء کرام معصوم ہے اس بات میں، معصوم یعنی سیف، محفوظ، سیکیور، محفوظ، ان کو تحفظ دیا گیا ہے. اس بات میں معصوم ہے کہ وہ دعوت و تبلیغ میں کوئی غلطی کر جائیں، یا غلطی اس معنی میں کہ غلط کام کرے، یا اپنی ذمہ داری پوری نہ کرے. یہ کہنا چاہیے تھا، نہیں کہا،
پہنچانا چاہیے تھا نہیں پہنچایا، اللہ نے کوئی حکم نازل کیا تھا پیغمبر نے لوگوں کو نہیں بتایا، ایسا کوئی نبی نہیں کر سکتا، ان چیزوں میں وہ معصوم ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا انبیاء سے صغیرہ گناہ ہو سکتا ہے؟ تو اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، لیکن صحیح بات اور جمہور علماء کہتے ہیں کہ ان سے ہو سکتا ہے، لیکن شرط یاد رکھیے، انبیاء سے صغیرہ گناہ یا غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اس میں 2-3 باتوں کو خاص طور سے دھیان رکھیے۔ شرط ایک یہ کہ اگر نبی سے کوئی غلطی ہوئی تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراً متنبہ کیا گیا اور انہوں نے فوراً اپنی اصلاح کر لی، اس پر وہ قائم نہیں رہے، توبہ کی، اور جیسے پہلے توبہ سے پہلے تھے، غلطی کرنے سے پہلے تھے، ویسے ہی پھر ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ میں شہد نہیں پیوں گا، ہاں شربت پیتے تھے، سورہ تحریم کی پہلے آیت، قرآن آیا گیا فوراً، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ وہ چیز کیوں حرام کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی، تبتغی مرضات ازواجک، آپ اپنی بیویوں کی خواہشات چاہتے ہیں، ہاں تو فوراً آپ نے اپنی یہ جو قسم کھائی تھی کہ نہیں پیوں گا توڑا، حالانکہ آپ نے حرام نہیں کیا تھا، لیکن ایک نبی کسی چیز کو کہہ لے کہ میں قسم کھاتا ہوں نہیں کھاؤں تو پھر قوم پوری نہیں کھائے گی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اونٹ کا گوشت نہ کھانے کا وہ کیا تھا تو انہوں نے اس کو حرام قرار دے دیا یہودیوں نے۔ تو بہرحال حضرت موسیٰ اللہ کے رسول اللہ کے بارے میں یہ بھی ہے۔ پھر ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم نابینا صحابی آئے، اللہ کے رسول بعض سرداران قریش کو دعوت و تبلیغ دین سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، انہوں نے بیچ میں کچھ باتیں کی تو آپ کو تھوڑا برا لگا، چہرہ بھی سورا، اللہ نے قرآن اتار دیا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، وہ بھی سورا اور اعراض کیا کہ ایک اندھا آدمی آیا، اللہ رب العالمین کو یہ نہ، حالانکہ آپ دنیاوی اعتبار سے سوچیے تو یہ بات کوئی بری نہیں لگتی کہ انبیاء کی یہ غلطی، میں یہاں یہ کہوں گا کہ صغیرہ گناہ بھی نہیں، یہ تو اجتہادی قبیل کی غلطی ہے۔ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ابوبکر صدیق نے باہمی مشورے سے بدر میں جو قیدی تھے ان کے بارے میں فیصلہ کر لیا کہ ان کے فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے، حضرت عمر کی رائے تھی کہ ان کو قتل کیا جائے، تو قرآن آیا کہ یہ تم نے غلط فیصلہ کیا ہے، ہاں اگر اللہ کی کتاب پہلے سے سبقت نہ کر دی ہوتی، سورہ انفال کی آیت ہے، میں نے پچھلے سال ہم لوگوں نے پڑھی تھی تفصیل سے، تو تم پر اللہ کا عذاب آ جاتا، اللہ کے رسول کے فیصلے پر ہے، تو آپ نے فوراً اصلاح کی۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں صبح جب پہنچا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رو رہے تھے، میں نے پوچھا بتاؤ کیوں رو رہے ہیں آپ دونوں کیوں رو رہے ہیں، رونے کی وجہ بتائیے، مجھے رونا آیا تو میں بھی روں گا، اور اگر نہیں آیا تو آپ دونوں کے رونے کی وجہ سے روں گا، یہ تھی اتباع۔ خیر، تو یہ اس طریقے سے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ قرآن نے نقل کیا کہ اجازت، اللہ کی اجازت سے پہلے سے قوم سے چلے گئے تو غلطی کی، اللہ اس سے ناراض ہوا، جو معاملہ ہوا تو یہ غلطی ایک نبی سے ہوئی، پھر انہوں نے توبہ کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا۔ حضرت آدم کے بارے میں قرآن میں ذکر ہے فعصى آدم ربہ فغوى، آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو بہک گئے، قرآن نے کہا کہ ان سے نافرمانی ہوئی، بہک گئے۔ ان دلیلوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انبیاء سے غلطیاں ہوئیں، لیکن میں نے کہا ایک تو اجتہادی طور کی تھی اور صغیرہ ٹائپ کی، مطلب اس میں بھی کوئی گناہ کی خواہش، جو ایک آدمی شریر آدمی، برا آدمی جس نیت سے کرتا ہے، ایسی کوئی نیت وغیرہ کا معاملہ نہیں، سمجھنے وغیرہ کا معاملہ اس میں دخل تھا، ایک بات۔ دوسری چیز یہ کہ وہ قائم نہیں رہے اس غلطی پر، ان کی فوراً اصلاح کر دی گئی۔ گویا اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام اپنے تمام مراتب کے باوجود انسان تھے، بشر تھے، اور ان سے خطا ہو سکتی تھی۔ اب ایک یہاں 2-3 بحثیں اور بھی ہیں، ان کی خصوصیات۔ کوئی عورت نبی نہیں بنائی گئی اس لیے کہ عورتوں کے لیے شوہر قوام ہوتا ہے، اب ایک عورت نبی ہوتی ہے اور اس کا شوہر مخالف رہتا تو اس کو کام ہی نہیں کرنے دیتا۔ ایک عورت جو ہے دوسروں سے سفر کرنے، باہر جانے، مخالفین سے مقابلہ کرنے، جہاد کرنے کی مکلف ہوتی ہے، یہاں عورتوں پر جہاد کی مکلف ہی نہیں ہے۔ ہاں ابو جہل، فرعون، نمرود، ان سے کوئی عورت نمٹ سکتی تھی؟ تو عورتوں کو نبی نہیں بنایا گیا، صحیح بات یہی ہے۔ ہاں انبیاء رجالن، قرآن نے بھی کہا کہ ہم نے رجالن، انسان مردوں کو بنایا، اور پھر اس کی حکمتیں ہیں، اور انبیاء کرام علیہم السلام کے انسانوں میں سے ہونے کی خصوصیت ہے کہ جب انسانوں کے لیے نبی بھیجے گئے تو بشر کو بنایا، فرشتے نہیں بنائے۔ ہاں قرآن نے اس کا ذکر کیا، کہتے فرشتے بھیجو، فرشتے بھیجتے تو ان کے لیے نمونہ نہیں بنتے،
اور یہ ان کے لیے معاملہ اور ملتبس ہو جاتا کہ یہ تو فرشتے ہیں، ہم انسان ہیں، ہم ان کی پیروی کیسے کریں؟ ہاں، اور یہ دیکھتے کہ وہ ایسی مخلوق ہے، اللہ کے رسول نے حضرت جبرائیل کو اصلی شکل میں دیکھا تو آپ جو ہے بہت آپ کی حالت بگڑ گئی، تو یہ ایک الگ اچنبھا ہوتا۔ خیر، تو انسانوں میں سے بھیجا کیونکہ انسانوں کے لیے نمونہ تھے، عورتیں نہیں رہی۔ یہاں انبیاء سے متعلق قرآن مجید میں صرف ایک اہم بات یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا خصوصیات تھی، اور ان کے تعلق سے کچھ ایسی باتیں جو عقیدے سے بہت اہمیت اور بنیادی طور سے تعلق رکھنے والی ہے، جس میں لوگ ادھر ادھر پڑھ کے گمراہی کا شکار ہوتے ہیں، شرکیات میں پڑ جاتے ہیں۔ شرک کیوں کرتا ہے آدمی؟ کسی انسان کو یا مخلوق کو اس کے درجے سے بڑھا دینا۔ انبیاء کا درجہ ایسے ہی سب سے اونچا ہے، تو ان کو ان کے درجے سے بڑھا کر اللہ سے ملا دینے کا امکان زیادہ تھا، اس لیے ان کے بارے میں یہ باتیں جاننا زیادہ اہم ہے۔ اس لیے اگلا درس میں نے سوچا تھا کہ آج جو بنیادی باتیں آ جائیں، اگلے درس میں ہم حضرت آدم علیہ السلام سے بات شروع کر دیں گے، تو یہ 2-3 باتیں جو رہ گئی ہیں انشاءاللہ جو اگلا درس ہوگا کل یا پرسوں، ہم اس میں انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان کے ہر پہلو کو صحیح طور سے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں کامیابی سے نوازے۔ وآخر دعوانا